زید اجمیر شریف سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ہمارے یہاں کثیر تعداد میں گھروں میں قرآن خوانی ہوتی رہتی ہے، اور قرآن خوانی میں جانے والوں میں سنی مولانا حافظ و قاری کے ساتھ ساتھ بدعقیدہ وہابی دیوبندی مولانا بھی سنیوں کے گھروں میں پڑھنے جاتے ہیں، اور کبھی بنا تحقیق کے گستاخ صحابہ کے گھر قرآن خوانی پڑھنے جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں سنی مولانا حافظ قاری پر کیا حکم ہے اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اور سوال پوچھتے ہیں حضرت کہ کیا ان کو تجدید ایمان نکاح اور بیعت بھی کرنا ہوگی، جبکہ وہ سنی مولانا حافظ قاری کے علم میں بھی ہے کہ جو ہمارے ساتھ قرآن خوانی پڑھنے جا رہے ہیں وہ بدعقیدہ دیوبندی وہابی ہیں، اور جن گھروں میں قرآن خوانی پڑھنے جا رہے ہیں وہ بھی گستاخ صحابہ ہیں؟ حضور رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ۔ دیکھیے، قرآن خوانی یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اس کا ثواب کسی کو ایصال کرنا، اس لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو بدعقیدہ ہیں ان کی کوئی عبادت نہیں ہے، وہ اگر 100 مرتبہ بھی قرآن مجید پڑھ لیں تب بھی اس کا انہیں ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ تو ایسے سے قرآن کیوں پڑھوایا جائے؟ اور جو لوگ جان بوجھ کر کے اپنے ساتھ کسی بدعقیدے کو لے جاتے ہیں تو وہ ضرور گنہگار ہیں، کیونکہ جس کے وہاں جا رہے ہیں اسے تو علم نہیں ہے، اس نے تو سنی جان کر اپنے وہاں قرآن خوانی میں ان لوگوں کو دعوت دی ہے جسے وہ پہلے سے جانتا ہے، یا کم از کم اتنا جانتا ہے کہ یہ سنی مولانا۔ اب یہ جان بوجھ کر کے اگر کوئی کسی وہابی کو، کسی بدعقیدہ کو لے جائے تو یہ قصور اس کا ہے جو لے جا رہا ہے، اور جان بوجھ کے لے جا رہا ہے تو وہ سخت گنہگار ہے۔ اب یہ پوچھا گیا ہے کہ تجدید ایمان، تجدید نکاح، تو اگر جسے لے جا رہا ہے اس کی بدعقیدگی حد کفر کو پہنچ گئی اور یہ اسے مسلمان جان کر کے لے جا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ قرآن شریف پڑھے گا تو اس کے گھر میں برکت ہوگی اور اس کو ثواب بھی پہنچے گا وغیرہ وغیرہ، اس نیت سے یہ جانتے ہوئے کہ یہ بدعقیدہ ہے، اس کی بدعقیدگی حد کفر پہنچی ہے، تب تو اس پر تجدید ایمان، تجدید نکاح وغیرہ کا حکم ہوگا کہ جس کی بدعقیدگی حد کفر کو پہنچ جائے اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ ایسا بدعقیدہ ہے، اس کے کافر ہونے میں اگر کوئی شک کرے، اسے مسلمان جانے، تو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر۔ جو ایسے کہ کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، تو توبہ و تجدید ایمان کا ایسی صورت میں حکم دیا جائے گا کہ جس کو لے جا رہا ہے اس کی بدعقیدگی حد کفر کو پہنچی ہوئی ہے اور یہ اس کی بدعقیدگی کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے۔ پھر یہ قرآن خوانی کی جو ٹیم ہوتی ہے یہ تحقیق نہیں کرتے عام طور پر کہ بلانے والا کون ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے، حقیقت یہی ہے کہ کسی کے وہاں بھی چلے جائیں، شیعہ بلائے تو، بوری بلائے تو، وہابی بلائے تو، اور غیر مقلد بلائے تو، سب کے وہاں چلے جائیں تو خود ان کے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ اگر واقعی ایسا ہے جیسا کہ سوال میں ہے کہ گستاخ صحابہ، اب گستاخ صحابہ عام طور پر رافضی ہوتے ہیں یا رافضیت مائل ہوتے ہیں، وہ صحابہ کرام کے گستاخ ہوتے ہیں، چند صحابہ کے علاوہ بقیہ معاذ اللہ سارے صحابہ کو برا کہتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں۔ اگر ایسے کے گھر وہ جاتا ہے قرآن خوانی کے لیے یہ جانتے ہوئے کہ یہ ایسا شخص ہے تو اس پر بھی توبہ لازم ہے اور احتیاطاً تجدید ایمان بھی کرے۔